والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه هادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دوسری پڑھیے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المجاہدین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے سے شرف بخشا ہے. دعا ہے اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے. دوستان محترم، گزشتہ سے پیوستہ کو ملاتے ہوئے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے دین متین کا ذمہ، اس کی تبلیغ، اس کی ارشاد کا فریضہ جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جس طرح باب نبوت کا بند ہوا، ایسے ہی یہ فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں حضور پر آ کر بند ہوا اور آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں وہ اس سلسلے کو جاری کریں. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عطا کردہ توفیق رفیق کے ساتھ اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا بخشا ہے جس کے امتی ہونے کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں وہ التجائیں کرتے تھے کہ الہ العالمین وہ شرف والی جو امت ہے وہ ہمیں عطا فرما یا ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر التجا کے، بغیر دعا کے، بغیر استغاثہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. ہم اس پر جو ہے وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعزاز عطا فرمایا ہے جس اعزاز کے لیے نبی دعائیں کرتے تھے. ہاں. اور حضرات محترم،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا میری مثال دوسرے نبیوں میں ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی بڑا خوبصورت گھر بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دے، پھر وہ لوگوں کو بلائے کہ ذرا آؤ نا یہ گھر دیکھو میں نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا لوگ آ کر اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھیں اور جہاں پر اینٹ کی جگہ رہتی تھی سارے وہاں پر انگلی اٹھائیں گے، اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا۔ فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اب جو مرضی کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے آپ کو نبی منوانے کی کوشش کرے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ دجوس تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ الحمدللہ ہمارا امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر اور اس تیقن پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے، مکمل ہی نہیں۔ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم اللہ جل وعلا کو اپنا معبود پر حقیقی اور اس کے پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول دل و جان سے اور الحمدللہ ہر دور میں فتنوں نے سر اٹھایا اور اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکل فرعون موسیٰ اس جو ہے وہ کلمہ کے تحت کہ اگر جس دور میں بھی کوئی فرعون سر اٹھائے گا اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کا نبی موسیٰ تو آئے گا۔ تو ایسے ہی کوئی بھی کسی طرح کا فتنہ ہو اس کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے منتخب بندوں کے کندھوں پر ڈالی۔ ہر نکھو غیرہ کا یہ کام نہیں کہ وہ پاسبان ختم نبوت بن جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب فرماتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا تو پھر مسیلمہ کذاب کے فتنے نے سر اٹھایا تھا، تو 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنا بنایا ہوا قانون اپنی خلافت میں توڑ دیا۔ فرمایا یہ میں نے ہی کہا تھا کہ اب کوئی کسی بھی جنگ کسی قسم کی ہو، کوئی معرکہ ہو، بدری صحابی اس میں نہیں جائے گا۔ بدری صحابی کا ایک اعزاز اور اکرام ہے، اس کی عزت اور اس کو مال غنیمت میں حصہ پورا ہی ملے گا جب اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلا معرکہ بدر کا میرے مصطفیٰ کے شانہ بشانہ کافروں سے لڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا حبیب میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ کلہ وعدہ حسنا، فرمایا حبیب وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ بدری صحابہ کا مقام اور حضرت سیدنا صدیق کے باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اب کہیں جنگ ہو کیسی بھی ہو بدری صحابہ نہیں جائیں گے، بدری صحابہ مدینے میں ٹھہریں گے۔ دوسرے صحابہ جو ہیں بدری کے علاوہ جو ہیں وہ جنگ کیا کریں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کا معاملہ آ گیا، جب مسیلمہ کذاب نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو للکارا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خلیفہ، وہی مسجد، وہی دربار، وہی شہر
وہی وقت, وہی جمعے کا دن ہے, وہی منبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں, اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں, اور میں آپ کا خلیفہ ہوں, میں ابو بکر صدیق بول رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی جنگ ہو جائے اس میں بدری صحابہ نہیں جائیں گے, لیکن اب میرے نبی کی نبوت کا معاملہ ہے. اب ابو بکر اپنے اس قانون کو توڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس جنگ میں چاہے بدری ہے, چاہے غیر بدری ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے جوان ہے, چاہے بچہ ہے, جو بھی تلوار چلانا جانتا ہے, تیر چلانا جانتا ہے, ہاں جو گھڑ سواری جانتا ہے, وہ اس جنگ میں جائے کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی صحابی نے ایون کے حضرت مولائی کائنات مولائی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینہ العلم جیسی ہستیاں وہاں پر موجود ہیں, اشداء علی الکفار سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستیاں وہاں پر ہیں, رحماء بینہم حضرت عثمان غنی جیسی ہستیاں وہاں پر موجود. اللہ اقدام العلماء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, امیر الامہ ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی, وہ سارے وہاں پر موجود ہیں. لیکن کسی نے نہیں کہا حضرت آپ نے خود کہا تھا کیا بدری کسی جنگ میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ فرمائے کہ حساس معاملہ ہے. ہاں یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہے, اور یہاں پر سارے جائیں, چاہے کوئی بدری ہے چاہے کوئی غیر بدری ہے. اس جنگ میں گئے 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. حافظ قرآن بہت زیادہ تھے, اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے چور کا کلا کما کر کے فرمایا ہاں ابھی مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے. سبحان اللہ. میری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پیدا کر ڈالے. پھر جس کی رگوں میں یہ خون چلتا آیا, ہاں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کر میرے مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کروائی. شاہ بدر علی صدیقی رحمت اللہ تعالی, آپ بھی صدیقی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے. ہاں آپ نے اپنے وقت میں اور ایسی کیل ٹھونکی ان کی تابوت میں, آپ نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق کے غلام کی کیل ہے, قیامت آ جائے گی یہ کیل نہیں کوئی اکھاڑ سکتا. آپ نے فرمایا قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, ہاں اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے, اس کی دعوت نہیں دے سکتے, لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے, قادیانی اپنی عبادت گاہ کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے, وہاں پر اذان نہیں ہو سکتی, اور مرزے کی کتاب کو قرآن کے ساتھ تشریح نہیں لے سکتے. آپ نے فرمایا قرآن خدا ہے. ہاں اللہ علی. یہ پھر چلتا چلتا سلسلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور آپ نے پھر جس طریقے سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا, یہ بچہ اس سے واقف ہے. ہاں ابھی چند دنوں کی بات ہے یار, میں حیران رہ گیا. یہ ہوتی ہے گھر سے تربیت. سکول میں ٹیچر کہتی ہے بیٹا مضمون لکھنا ہے کہ اپنی پسندیدہ شخصیت تمہاری کون سی ہے, ہر بچہ لکھے. تو ایک بچے نے لکھ دیا میری پسندیدہ شخصیت علامہ خادم حسین رضوی. اور ساتھ اس نے پوری ڈیٹیل لکھی. وہ بچہ 3 یا 4 کلاس کا بچہ ہے, اور
اور وہ لکھتا ہے اس لیے کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی گونج پوری دنیا میں اس نے بلند کی ہے. اس نے قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. اس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفوس پر صحیح مارا دیا ہے اور اسی نے آخری دم تک انہی الفاظ پر اپنی جان دی ہے. اس لیے مجھے وہ پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ. یار یہ بچے ہیں اس وقت. آج مسئلہ پوچھا جاتا ہے, مجھے یہ مسئلہ بتاؤ جس امام کے بارے میں کوئی تھوڑا سا دل میں جو ہے وہ کدورت آ جائے, کسی قسم کی ایسے رنجش آ جائے, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ امام لبیک کے نعرے مرواتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو نماز چھوڑ گیا ہے, اس لیے نماز نہیں پڑھتا تو. ہاں تو کوئی غلط نہیں, مجھے یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. سبحان اللہ. ہاں قیامت کا دن ہوگا, اور پھر اس وقت میرے مصطفیٰ نے جب اس امام کو اپنے پاس کھڑا کیا اور فرمایا مجھے میرے نام کی وجہ سے مسجد سے چھٹی کرائی گئی تھی, اس وجہ سے تجھے مسجد سے نکالا گیا تھا کہ تم میرے نام کے نعرے بلند کرواتا تھا. اچھا اس چودھری نے اس لیے تیری چھٹی کروائی تھی. تو اب چودھری کے پاس جواب کیا ہوگا؟ وہ تو مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. دوستان گرامی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. آپ نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو نبی ہوتے ہیں نا, نبی وہ درہم اور دینار نہیں چھوڑتے. ان کی وراثت روپیہ اور پیسہ نہیں ہوتی, ان کی وراثت بلڈنگیں نہیں ہوتی, ان کی وراثت یہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہوتا. ان کا ترکہ فرمایا وہ علم ہوتا ہے جو نبی چھوڑ کے جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, اور فرمایا جو جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے نا وہ اتنی اس نبی سے میراث لے لیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ بازار گئے, بازار والوں کو جا کر کہا اور لوگوں تم دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو, مسجد میں مصطفیٰ اپنی میراث تقسیم کر رہے ہیں, جائیداد تقسیم کر رہے ہیں, تم ادھر بیٹھے ہوئے. لوگ دوڑے دکانیں چھوڑ کر آئے مسجد میں, دیکھا تو حضور علم پڑھا رہے تھے. میرے مصطفیٰ علم پڑھا رہے تھے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو نے تو کہا تھا حضور اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں حضور علم پڑھا رہے ہیں. فرمایا نبیوں کی جائیداد علم ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے. نبی کوئی پلاٹ چھوڑ کے جاتے ہیں, نبی کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں, نبی کوئی درہم و دینار چھوڑتے ہیں. فرمایا اللہ غنی, پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم. اللہ غنی. آج تو لوگ یقین کریں حضرت علی کا جو نام لیتے ہیں نا وہ بغیر وضو کے, تو میں حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے, کتنا بڑا عالم ہے. سبحان اللہ. بندہ اپنا سٹیٹس تو دیکھے نا, اپنا تعلق دیکھے کہ میں کس پیر کا مرید ہوں, میرا پیر کیسا ہے. ہاں پیر سے سبق حاصل کرتا ہے. اور یار وہ علی اور جس سے ساری کائنات اور جتنے سلاسل ہیں جو بھی ہے, چاہے وہ فریدی ہے, نظامی ہے, چشتی ہے, قادری ہے, نقشبندی ہے, جو بھی ہے, وہ سارے کے سارے تو ہے حضرت علی سے سبق لینے والے. سبحان اللہ. سارے حضرت علی سے سبق لیتے ہیں. اور یہ کیسا ہے, اس کو دعائے قنوت بھی پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی, نماز جنازہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. علی کے ساتھ تعلق لگانا ہے تو پھر علم پڑھنا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ ردینا قسمت الجبار لنا علم وللجہال مال. فرمایا ہے ہم لوگوں
ہم حضرت علی کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار، جبار اللہ کا صفاتی نام ہے، فرمایا میں اللہ جبار کی تقسیم پہ راضی، ہمیں اس نے دین کا علم دے دیا ہے اور دنیا داروں کو دنیا کا مال دے دیا، فرمایا ہم راضی ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا علم دے دیا۔ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا عالم، یہ نہیں فرمایا وہ شیخ الحدیث ہو، نہیں فرمایا بس عالم ہو وہ میری امت کا۔ یا سننا وہ کیسا ہے؟ فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ کمال ہو گئی، موچی کا بیٹا، ایک مسلی کا بیٹا عالم بن جائے تو میرے مصطفیٰ نے اس کو بھی سند یہی دی، اس وجہ سے اس کو یہ احساس کیوں ملا ہے؟ فرمایا اس کے سینے میں علم آ گیا۔ اب آپ اس کی مثال میں اور ایزیلی تاکہ سمجھ آئے آپ، شکاری کتے کا شکار کیوں حلال ہے؟ اور دوسرا بھی تو کتا ہے، یہ جو آوارہ کتے پھر رہے ہیں یہ بھی کتا ہے، لیکن جو شکاری کتا ہے اس پر تکبیر پڑھ کر یوں چھوڑ دیا جائے اور وہ جا کر شکار کو پکڑے، شکار کو پکڑ لے، اس کو دانت لگا لے اور شکار مر جائے، لا کر مالک کو دے دے، تو کیا شریعت کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اس کا شکار حلال ہے، یہ جانور حلال ہے، چاہے وہ مر گیا حلال ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کو علم تھا، اس کو علم نہیں ہے، اس کو مالک نے علم دیا ہے، اس کو سکھایا ہے کہ تو نے خود نہیں کھانا، لا کر مالک کو دینا ہے، اور وہ دوسرا کتا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اے سن لو بندے سارے ہی ہیں، لیکن وہ موچی کے بیٹا جو ہے وہ منبر پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کا درس دے رہا ہے اور سارے وقت کے حاکم اس کے پیچھے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے سینے میں علم رکھا ہوا ہے۔ فرمایا بات ذات اور بات کی نہیں ہے، رنگ اور نسل کی نہیں ہے، یہ تو سارے قانون میرے مصطفیٰ نے ختم کر دیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا لا فضل علی ربی علی رجل ولا الاحمر علی الاسود، فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا التقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ ہاں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ عملی ثبوت وہاں پر پیش کیا، مظاہرہ کیا کہ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا، سبحان اللہ، اپنے نواسے کو نہیں چڑھایا، اپنے کسی جو ہے وہ کہہ رہے یار کے بیٹے کو نہیں چڑھایا، فرمایا بلال تم چڑھو، تمہیں لوگ کالا کہتے ہیں، یہ چٹے نیچے رہے، تم ایک حبشی ہو، یہ عربی نیچے رہے، تم غلام ہو، یہ آزاد نیچے رہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے شین نہیں نکلتی، تم اوپر چڑھ جاؤ، یہ شین والے نیچے رہے۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے سارا علم حضرت علی سے حاصل کیا، استاد دیکھو ان کے، ہاں کوئی عام نہیں ہے، استاد وہ ہیں جو شاگرد ہیں حضرت علی کے، ہاں، اور حضرت علی شاگرد ہیں میرے نبی کے۔ ذرا کڑی تو دیکھو کیسے مل رہی ہے، ان کا شجرہ دیکھو کس کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جو علم والا ہے نا اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے دیر لگ سکتی ہے، ہاں اس نے مجاہدے کرنے ہیں، اس نے ریاضتیں کرنی ہیں، اس نے وظیفے کرنے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ سبق پڑھنے ہیں، پھر جا کر وہ مقام ملے گا۔ لیکن اے دنیا کے مالداروں، اگر تم اپنے مال کو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ السخی حبیب اللہ، فرمایا سخی اللہ کا حبیب ہے، فرمایا تمہیں اللہ نے مال دیا اس کو
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابھی تو عند ربی یسقینی ویطعمنی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، جسے صوم وصال کہتے ہیں، وہ روزے تھے۔ اور صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور سحری کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے اور افطاری کے وقت بھی نہیں کھاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت سمجھ کر صحابہ نے شروع کر دیا۔ اب صحابہ کمزور ہو گئے، نہ سحری کرنی نہ افطاری کرنی، اور خوراک بھی آج کل کی خوراکیں نہیں تھی، ہاں وہ خشک ٹکڑے یا کھجور ہاں یا ستو وہ ہوتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں، میرے غلام تو دیوار کو ہاتھ لگا لگا کے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھے ہیں بغیر سحری اور افطاری کے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میرے جیسے ہو؟ فرمایا تم میرے جیسے ہو؟ صحابہ وہاں پہ موجود ہیں اور بڑے جید صحابہ، اور وہ صحابہ بھی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی بھی کہا ہے، وہ بھی ہیں وہاں پر، اور جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، وہ بھی ہیں وہاں پر، اور وہاں پر وہ صحابہ بھی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو السلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو حسن اور حسین کا میرے ساتھ ہے، یہ میری یاد سے ہے، اس کو کوئی تانا نہ دے، اس کا قبیلہ نہ ڈھونڈنا، اس کا قبیلہ کون سا، اس کی برادری کون سی ہے؟ فرمایا جو برادری میری ہے، جو قبیلہ میرا ہے وہی سلمان کا ہے، اس نے میری خاطر یہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ ولی۔ وہ بھی وہاں پہ ہیں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں ہے تو میرے جیسا؟ صحابہ خاموش، کوئی نہیں بولتا، کوئی بولتا کیسے؟ کوئی ہوتا تو بولتا۔ اور پھر ساتھ ہی سرکار نے فرمایا تم رات اپنے حجروں میں چلے جاتے ہو نا، اپنے کمروں میں چلے جاتے ہو، ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، فرمایا میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، اور پھر جب میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں نا، پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے مجھے، یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے پانی بھی پلاتا ہے، فرمایا وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے کوئی مہمان کہیں پر جائے نا تو وہ آگے کھانا رکھ دیتے ہیں، میزبان کہتا ہے حضرت کھاؤ اور یہ پیو، اور ایک ہوتا ہے وہ کہے نہیں یار میں نہیں کھاتا، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، اور میں نہیں پیتا، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ میرا حال یہ ہے، مجھے سحری افطاری کی ضرورت کیا ہے؟ جب میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور آپ کا مظہر بن کر آنے والے آپ کے آج کے شہزادے حضور شہر شاہ بغداد آپ فرماتے ہیں سن لو یقال لی بین اللیل والنہار 70 مرۃ، اللہ تعالی مجھے دن اور رات میں 70 بار کہتا ہے، 70 مرۃ 70 بار کہتا ہے، انا اخترتک لنفسی، عبد القادر میں نے تجھے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اور یقال لی بحق علیک اشرک بحق علیک کل، اور اللہ تعالیٰ بار بار مجھے کہتا ہے عبد القادر جو میرا تجھ پر حق ہے نا تجھے اس حق کی قسم کھاؤ، جو میرا تجھ پر حق ہے اس حق کی قسم پیو۔ اللہ حضرت امام محمد رضا خان بریلی نے فرمایا تھا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। और आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खर्द लदिल अला हुक्म इत्तिसाली। जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, आपने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह रफ़िअ दुनिया, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को मेरे सामने यूं कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब ये है सारी दुनिया। अब सारी दुनिया में क्या है हम जानते ही, हाँ इस सारी दुनिया में क्या है हम तो अपने घर में जो सारा कुछ है वो शुमार नहीं कर सकते। हम अपने घर की दीवार में जो ईंटें लगी हुई हैं वो नहीं गिन सकते, वो भी दुनिया में शामिल है। हाँ अल्लाह वली। फिर हमारे इलाके की जो दुकानें हैं उनके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो नहीं हम जानते कि क्या है और कितना है और कितनी तादाद में है, कितनी मिकदार में है। वो तो दुकानदार भी नहीं बता सकता कि इस चावलों के जो है वो थैले में चावलों के दानों की तादाद कितनी है। हाँ गंदम के दाने कितने हैं, चीनी में क्या है और दूसरी जो है वो मसनूआत अभी पड़ी हुई है। फरमाया अल्लाह ताला ने सारी दुनिया मेरे सामने यूं करके फरमाया हबीब ये है दुनिया। फरमाया अंजुरु इलैहि, मैंने सारी दुनिया को देखा। हुजूर फरमाते मैंने सारी दुनिया को देखा। हाय हाय। और फिर फरमाया इस पूरी दुनिया में मुझे 3 चीजें ही अच्छी लगी। हम तो जो भी अच्छा देखे ना, इंसान है ना, फरमाया इंसान जो है ना ये फितरतन हुस्न परस्त है, ये हुस्न की तरफ माइल होने वाला, ये उधर लपक जाता है जो भी सोनी चीज देखता है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुझे 3 चीजें सोनी लगी, बस एक खुशबू। हालांकि मेरे मुस्तफा का पसीना ही खुशबू से आता है। नहीं तो हजरत अनस बिन मालिक से पूछ रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो मेरी जो है वो वालिदा उम्मे सुलैम आई ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह मेरे मोहल्ले में शादी है, उन्होंने दुल्हन को खुशबू लगानी है तो खुशबू नहीं मिल रही, गरीब हैं मिल नहीं रही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अच्छा खुले मुंह वाली बोतल लेके आओ। लाए गए, हुजूर धूप में बैठे, पसीना आया, चंद कतरे यूं ड्राप उसमें डाल जाओ जाकर लगा लो दुल्हन को। और साथ ही फरमाया असबती, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ठीक कर रही हो। हाँ वो कहती है मैंने जाकर उनको दी, उन्होंने अपनी बेटी को लगाई, वो दुल्हन जब बनी। इकबाल कहता है मेरी मशादगी की क्या जरूरत उसने माना को, और फितरत खुद ब खुद करती है लाले की नापत। कहता मुझे क्या पार्लर पे जाने की जरूरत है कि जाके पार्लर पे से तैयार हो और बन समर के आऊं, नहीं, जो फितरत ने मुझे हुस्न दिया है वो ही काफी है। जी कुर्बान जाए। अब खुशबू लग गई, चलो चाहिए था कि अगले दिन उससे अगले दिन जायल हो जाती, नहीं जायल हुई। 9 माह के बाद उस दुल्हन के यहाँ बेटा डिलीवर हो रहा है, 9 माह तक खुशबू रही और आगे जब बेटा डिलीवर हुआ तो उसमें भी वही खुशबू आ रही, वही खुशबू उस बच्चे में कन्वर्ट हो रही है। आगे वो बच्चा जवान हो जाता है, अब वो बच्चा 18-20 साल की उम्र में जाकर माँ उसकी शादी करती है तो वही खुशबू आगे जो है वो उसके बेटे में चली जाती है, फिर आगे उसके बेटे में, आगे उसके बेटे में, 7 पुश्तों तक वो खुशबू रहती है। किसी ने कहा था ऐसी खुशबू कि ताबत जिसका असर जाए ना हो, मुझको सरकारे मदीना का पसीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में अल्लाह ताला ने खुशबू ही ऐसी रखी है, ऐसी खुशबू ना अंबर में है ना कस्तूरी में है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाजार में निकलते, हज़रत अबू बकर साथ हैं, आपने देखा कि आपका एक गुलाम खजूरें लगाकर ठेले पे बैठा हुआ है,
حضور پیچھے سے آئے اور آ کر اپنی انگلیں جو تھی اس کی آنکھوں پر یوں رکھ دی. کبھی کبھی ہم بھی ایک دوسرے سے ایسا کر لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہے, اور وہ بھی پتہ کیا کہتا ہے, اگر نہ بولیں تو وہ چپ رہتا ہے, پھر وہ انگلیاں ٹٹولتا ہے. یار دیکھیں یہ کون ہو سکتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیچھے سے یوں ایسی انگلیاں رکھی نا اس کی آنکھوں پر, تو اس نے ساتھ ہی ایسے انگلیاں مارنی شروع کر دی. اور وہ کہتے ہیں میرے جی میں آئی اتنی نرم انگلیاں, ریشم سے زیادہ نرم انگلیاں اور کستوری سے زیادہ خوشبو والی انگلیاں سوائے میرے نبی کے کسی کی ہو ہی نہیں. کے بازار میں آنے والوں, تم اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہو. آج محمد عربی بھی اپنا سودا بیچ رہا ہے. کوئی ہے مجھ سے سودا کرنے والا؟ کوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناس تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر سارا مال بھی دے دیتا. آواز لگاؤ کیا چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو یہ صرف غلام ہے جو کھجوریں لگا کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا کسی نے کہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کھجور ہے نا پڑی ہوئی اس کے پاس, پہلے جو بھی کھاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا. ہاں جو بھی کھاتا تھا وہ ردی مال تھا, کوئی لیتا ہی نہیں تھا اس سے. بے بیماری والا مال کون لے, خراب مال کون لے, کوئی بھی نہیں لیتا. فری میں بھی دوست نہیں لیتا, وہ کہتا جاؤ لے دو, میں نے اس کو کیا کرنا, میں نے بچے بیمار کرنے. اور وہ عرب لوگ اور یہ بیچارے کو ملی یہی کھجوریں ہیں اور اس کا نام ہے اجوا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ایک کھجور پکڑی, فرمایا سن لو مدینے والوں, پہلے جو بھی کھاتا تھا نا وہ بیمار ہوتا تھا. اجوا کا معنی ہے پیٹ میں بیماری ڈالنے والا. ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کھاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا نا, آج کے بعد یہ میں کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ میں کھا کے کہہ رہا ہوں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا اس میں ہے. سوائے موت کے ہر مرض کی شفا اس کھجور میں. اب پورے عرب میں سب سے مہنگی کھجور وہی ہے. حاجی یہ تو عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے تو کیا کہتے ہیں یار ایک دانہ اجوا کا بھی دے دے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. تو بات کدھر سے کدھر چلی گئی. حضور سید یار وہ اس نے کیوں ڈھونڈا ایسے کر کے کہ اتنی خوشبودار انگلیاں اور اتنی نرم انگلیاں میرے مصطفیٰ کے علاوہ پورے عرب میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ کے مظہر حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے نواسے حسنی اور حسینی سید, آپ کے مرید حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے کبھی صرف سنت سمجھ کے خوشبو لگاتے تھے, ورنہ آپ کے پسینے میں ایسی خوشبو آتی کہ ظاہر ہی نہیں. اچھا حضور ارشاد فرما رہے ہیں میں نے ساری دنیا کو دیکھا, تو ساری دنیا میرے سامنے پیش کر دی گئی اور میں نے دیکھا اللہ ولی اتنی نظر ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں حضور کی نظر میں آ گئی. وہ کسی نے حضرت مجھے یاد آ گئی بات, حضرت محدث اعظم لیل پوری مولانا سردار احمد صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ ان کے پاس کوئی آیا نا, وہ آ کے کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں ہمارا نبی سارا کچھ جانتا ہے, اس کو بڑا علم ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھئی ہمارا یہ دعویٰ ہے. تو ایک تنکا پکڑ کے کہنے لگا بتاؤ نبی کو اس تنکے کا پتہ ہے. آپ نے فرمایا اس تنکے سے پوچھو تیرا نبی کون ہے. فرمایا اس تنکے سے پوچھو نا اس کا نبی کون ہے. کہا یہ کیسے بولے گا. فرمایا آپ بتاؤ میرے نبی کی نبوت ہے یہاں تک کہ نہیں ہے. اس نے کہا ہے. تو فرمایا جب ہے تو پھر اس
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری خاصیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے. یہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بخاری کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میں حضور سے جو بھی بات سنتا نا وہ لکھ لیتا تھا یاد کرنے کے لیے تاکہ آسانی ہو مجھے یاد کرنے میں. تو قریش والے لوگ چند آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کر کہا یہ بھی بشر ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو. انہوں نے کہتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب حضور کو پتہ چلا نا سرکار نے فرمایا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ آج کل تیرے ہاتھ میں تو کاغذ اور قلم نظر نہیں آ رہا, لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے لوگوں نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا ہے, اب کیا کروں؟ فرمایا اکتب, فرمایا اکتب اور لکھ دو ما یخرج منہ الا الحق. حضور نے یوں انگلی کر کے اپنے منہ کی طرف فرمایا ما یخرج منہ الا الحق, اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس منہ سے ما سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا, جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جلدی سے وائنڈ اپ کر دوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ نے آگ میں ڈال دیا, کفار نے آگ میں ڈال دیا, تکلیفیں دیتے تھے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو. انہوں نے آگ میں ڈال دیا, قریب سے حضور گزرے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم کتقلت قلفیت البانیہ. سبحان اللہ. کبھی حضور کی حدیث میں بھی سبحان اللہ, یہ بھی برکت ہوتی ہے اس میں. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے آگ اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے جس طرح میرے جاتے حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی. سبحان اللہ. اسی طرح سلامتی والی ہو جائے اس پر, اس کو نقصان نہیں دینا. تجھے نہیں پتا یہ محمد عربی کا غلام ہے تو یار حضور کا غلام ہوئے تینوں آج نہ ساڑے. سلام ہوئے حضور کا. ہاں پاوے 12,000 شہد وجن ہم ہے غلام ہوئے حضور کا. ہاں کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. ہاں تے شیر جناب جی پوچھل نیوی کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جنگل سے گیا, رستہ بھول گیا, اگوں شیر آ گیا تے شیر تے انسان کی دشمنی بڑی ہے. کہتے میں کیا ہوئے نہیں بن گیا, انہیں تے مینوں چھڈنا نہیں. میرے ذہن چ فوراً آیا ابا یا بالحارث انا مولا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں شیر دھیان نہ لائی, میں نبی دا غلام نہیں. سبحان اللہ. میں کوئی عام نہیں ہوں, میں حضور دا غلام ہی. ذرا دھیان نہ میرے وال آئی, آندے شیر آیا کہ آن کے میرے پیر چٹن لگ پیا. ہوئے حضور دا غلام. بس سرکار دے غلام بن جاؤ پکے تے سچے. اللہ دی قسم ہے دنیا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تا. ہاں نہیں تے بابے خادم دے جنازے تو سبق لے لو. ہاں اے سرکار دی غلامی دا اثر ہے. اج جناب جی لوگ بڑے دعوے کرتے پھرتے نے تے بڑے جناب جی انج تے ہو جاؤ. میں کہا نہیں, جنازے بڑے محمد عربی دی غلامی نال ہوندے نے. حکومتاں نال جنازے بڑے نہیں ہوندے, جنازے بڑے حضور دی غلامی نال ہوندے. اور سچا تے سچا غلام سی نا. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا آگے میں ٹھنڈی ہو جا میرے عمار تے, جویں میرے دادے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو. کیا آپ نال ہی فرماتا عمار تینوں اے ساڑ نہیں سکدے, نہ تینوں قتل کر سکتے. فرمایا تینوں ایک باغی جماعت تینوں شہید کرے. آپ نے فرمایا پھر یار کیا زرا پہن نہیں چھڑ دیتی. نہیں مینوں میرے نبی نے فرمایا نہ مینوں آگ ساڑے گی نہ انہاں دی تلواراں اثر کرن گیا. کیوں مینوں میرے نبی نے سند دے دی. انہوں نے ارشاد فرما دیتا. پھر آپ 37 ہجری حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دے حمایتیاں والوں لڑتے ہوئے جنگے صفین تے شہید ہوئے. فرمایا او میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ. ہاں مینوں شہید. اور حضرت علی نے فرمایا سن لو اے عمار, میرے نبی نے فرمایا تینوں باغی جماعت شہید کرے گی. کہ علی وگوں لڑ رہا ہے, لہذا پتہ چلیا علی حق تے آ سامنے. سبحان اللہ.
हजूर शहंशाह बंगाल फरमाते ने मैनू भी मेरे नाने वालों ओ ती तो हरफे कुल मैनू भी हरफे कुल दिता गया है। हाँ मैनू हरफे कुल दे दिता गया है। व नज़र तो इला लौहिल महफूज मेरी नजर लौह महफूज तो वहां चली जाती है। ये शान है उनके गुलामों की। शायद के दामन के ही गुंजाइश नहीं मैं और भी बयान करा दोस्तान गिरामी कि ये शान है उनके गुलामों की जेड़ा हजूर दा गुलाम बनता है। बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्जी दावे कीती करो ना जिन्ना चेर इथों हां इथों मोहब्बत ना कीती हजूर दे नाल उन्ना चेर कुछ भी नहीं जे होना। जो मर्जी कर लो और यार जो एक दिन दुनिया तो जाना ही जाना है ते फिर उनके बन के जाओ जिन्हें वास्ते आए हैं उनके नाम ते जाइए ना। मैनू एक गल बड़ी मौलवी साहब की चंगी लगी उन्होंने कहा जी मेरे ते ना FIR बड़ियां कटीचियां ते वो जदों भी जाइए ना जेल दे विच हाँ वैसे अल्लाह माफ करे इत्तेफाक ते नहीं होया ते वो जदों भी जाओ ना ते पुछदे ने पहलों आंदे ने हाँ जी किहड़े केस चाहे जे हाँ वो सवाल करते ने किहड़े केस चाहे जे वो ना आंदे मैं जदों भी जाऊंगा तो अगर मौलवी साहब किहड़े केस चाहे जे ते मैं कोई किसी केस नहीं मैं नबी दी अजमत दे तहफ्फुज दे केस विच सुभान अल्लाह और उन्होंने वो कहते जदों मैं लास्ट बार आया ना बाहर ते मैं जिन्नियां FIR सी ना सारे दी नकलां लै के ते पलंदा बना के ते मैं अपने पुत्तर नूं आख्या कि अल्लाह दी कसम मैनू चंगी लगी किसी नूं लगे ना लगे मैनू चंगी लगी। उन्हें कहा मैं अपने पुत्तर नूं आख्या कि मैं मर जावां ना पलंदा मेरी कब्र च रखना है सुभान अल्लाह हां ए सारी FIR मेरी कब्र च रखणियां ने। उन्हें कहा अब्बा जी क्यों फरमाया दलील है सनद है कि मैं मुस्तफा दी नमूज से हिफाजत करदा सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला साडे वतन नूं ते साडे मुसलमानां नूं और साडे इस दीन नूं हर तरह के फितने तो महफूज फरमाए।